شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین. الحمدللہ جی، آج ہم آغاز کرنے لگے ہیں اپنا پارہ 12 وما من دابہ، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے نصیبوں میں ان 11 پاروں کا فہم عطا کر دیا. تو خود ہی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے پیارے کلام میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے، غور و فکر کے لیے. تو ہے کوئی اس پہ غور و فکر کرنے والا؟ کوئی ہے اس کو سمجھ کر پڑھنے والا؟ کوئی ہے اس پہ فکر کرنے والا اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے والا؟ تو الحمدللہ آج ہم آغاز کریں گے پارہ نمبر 12 کا، جس سے پہلے ہم نے سورہ ہود کل آغاز کیا تھا. پہلا رکوع ہمارا ہو چکا ہے تکمیل. تو پارہ کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں ہیں جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم نے یہی دیکھا پارہ نمبر 11 میں کہ نیک کام کرنے کے لیے نیت بھی نیک ہونی چاہیے. انسان کی بات کی تصدیق یا تکذیب اس کے عمل سے ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات میں کتنا سچا ہے یا کتنا جھوٹا ہے. کامیابی کے لیے ثابت قدمی بہت ضروری ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ فی سبیل اللہ خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، یعنی جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور جو دنیا کے لیے، دکھاوے کے لیے، احسان کے لیے کیا جاتا ہے وہ عمل ہمارا ضائع ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بارے میں ہمیں یہ بتا دیا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں دار السلام یعنی امن والے گھر کی طرف بلاتا ہے، سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے. قرآن مجید کا دل پر اثر نہ کرنا دل کی بیماری کی علامت ہے. صدقہ غموں کا، دکھوں کا، بیماریوں کا، پریشانیوں کا علاج کرتا ہے. مومن کا ایمان قرآن پڑھ کر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، جبکہ منافق کا پہلے سے بھی زیادہ گھٹ جاتا ہے. جو خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی مشکل کے وقت میں ان کو یاد رکھتے ہیں. دین کے کاموں میں ہیلہ بازی اللہ کو پسند نہیں ہے کہ انسان اپنے من مانے مطلب نکال کر اور اس کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے. پھر ہم نے صدقہ و خیرات کے بارے میں دیکھا کہ صرف آپ کو اس سے خیر ہی نہیں ملتی بلکہ وہ خیر اگلی نسلوں تک جاتی ہے. آپ کسی کے لیے کچھ ایسا عمل کریں گے، کچھ علم پرووائڈ کریں گے، کچھ پیسہ خرچیں گے جو کہ آپ صدقہ جاریہ کے طور پہ کریں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہی خیر جاتے جاتے آپ کی نسلوں تک پہنچ جاتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے کان بھی کھلے ہوتے ہیں اور ان کی آنکھیں، دل بھی زندہ ہوتے ہیں. وہ جب قرآن سنتے ہیں تو ان کے دلوں پر اتر جاتا ہے. اور ہم نے 3 قسم کی کیٹیگریز پڑھی ہیں. اس میں بعض ایسے بھی ہیں جن کے دل متوجہ تو ہوتے ہیں لیکن ان میں بات نہیں اترتی، اس لیے کہ ان کے کان متوجہ نہیں ہوتے. جیسے آپ قرآن پڑھ رہے ہوں اور آپ کوئی اور وظیفہ کر رہے ہوں، آپ کی توجہ اس کی طرف ہے، یہ میں نے 10 بار پڑھ لیا ہے، میں نے 100 بار پڑھ لیا ہے، آپ کی توجہ اس طرف مرکوز ہے، آپ کسی اور باتوں کی طرف مشغول ہیں، میں نے بازار جانا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے. تو قرآن مجید کے لیے ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ جب تمہارے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو غور سے کان لگا کر اس کو سنو. وہ کس لیے سننے کا حکم ہے؟ تاکہ تمہارے دلوں پہ اثر کر جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں.
علم حاصل کرنے سے انسان کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے۔ عالم کی عابد پر فضیلت عطا کی گئی ہے، یہ اللہ رب العزت نے اپنے اس پاک کلام کے ذریعے سے ہمیں بتایا۔ تو ہم اب چلتے ہیں اپنا پارہ نمبر 12 کی طرف۔ وما من دابہ، قرآن مجید کو عمل کے لیے سیکھنا چاہیے، یعنی قرآن کا علم برائے عمل ہو۔ اس نیت کے ساتھ انسان سیکھے کہ جو میں سیکھوں گا اس پر عمل بھی کروں گا۔ ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بعض سلف کا کہنا ہے قرآن اس لیے اترا ہے تاکہ اس پر عمل کیا جائے، تو انہوں نے یعنی لوگوں نے اس کی تلاوت کو عمل بنا لیا، یعنی خالی تلاوت کرنا عمل سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل القرآن وہ لوگ تھے جو اس پر عمل کرنے والے تھے اور جو کچھ اس میں تھا اس پر عمل کرتے تھے، اگرچہ قرآن ان کو زبانی نہ بھی یاد ہو۔ یعنی اہل القرآن کون تھے؟ جنہیں قرآن حفظ نہیں بھی تھا لیکن وہ قرآن پر عمل کرنے والے تھے۔ تو آج اگر آپ نیت کرتے ہیں کہ میں 2 پارے پڑھ لوں، میں 10 پارے پڑھ لوں، میں 5 پارے پڑھ لوں، آپ خود دیکھیے کہ اہل القرآن میں کون ہے جو غور و فکر کرتا ہے، جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ کوئی ٹیبلٹ کھاتے ہیں، کوئی کاسمیٹک یوز کرتے ہیں، جب تک آپ کو اس کی افادیت پتہ ہی نہیں ہے تو وہ آپ کے لیے بے معنی ہے، بس آپ سرسری طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ اس طرح تاثر نہیں کرتی آپ کے اوپر جس طرح سے ہونا چاہیے۔ اور آٹومیٹکلی ہے کہ جس کی آپ کو ڈیٹیل پتہ ہوتی ہے کہ بھئی اس کے فوائد یہ ہیں، تو پھر آپ اس کے مطابق اس کو یوز کرتے ہیں۔ اور ایک ذہنی کیفیت ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ فوراً آپ کے اوپر ریئیکشن کر دیتی ہے، پھر آپ اس کے ایفیکٹس جو ہے محسوس کرتے ہیں۔ تو اسی طرح فیلنگز ہیں انسان کی قرآن کو سیکھنے کے بارے میں، یعنی جب تک انسان قرآن پر عمل نہ کرے اس کو اہل قرآن نہیں کہا جاتا۔ لیکن جو شخص اسے محض زبانی یاد کر لے، نہ اس کو سمجھے اور نہ ہی اس کے احکامات پر عمل کرے، تو وہ اہل قرآن میں سے نہیں ہے، چاہے وہ قرآن کے حروف اور تجوید کو ایسے درست درست کر کے پڑھیں جیسا کہ تیروں کو سیدھا کیا جاتا ہے، یعنی انتہا درجے کی درستگی کے ساتھ قرات کرے، لیکن اگر اس کو سمجھتا نہیں ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ اس کا حق نہیں ادا کر رہا۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اس قرآن کو غلاموں اور بچوں نے پڑھا لیکن انہوں نے اسے شروع سے نہیں لیا، یعنی اس پر عمل نہیں کیا، انہیں اس کے معنی اور تعویل کا کوئی علم نہیں ہے۔ تو بچوں کو اگر لفظ لفظ سمجھ نہ بھی آئے لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی پارہ پڑھیں یا سورت کوئی پڑھیں یا کوئی حصہ بھی پڑھیں تو اس کا مفہوم ان کو معلوم ہو کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اور الحمدللہ آپ کے لیے ہمیشہ سے میں نے شروع سے جو ڈپلومہ کورس رکھا ہے یا جتنے بھی کورسز الحمدللہ کرواتی ہوں اس میں نے تجوید و تفہیم یہ دونوں چیزیں رکھی ہوتی ہیں۔ تجوید کریں گے آپ نے لازم، ترجمہ آپ یاد کریں نہ کریں پر آپ نے سننا ہے، اس کو سمجھنا ضرور ہے، پھر ہی وہ آپ پر اثر کرے گا۔ بلکہ آپ میں سے جتنے بھی لوگ ناظرہ قرآن پڑھانے والے ہوں یا پڑھنے والے ہوں وہ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ پڑھاتے ہوئے کچھ نہ کچھ حصہ، یعنی سارا تو ممکن نہیں بھی ہوتا بعض اوقات، لیکن کسی کا ناظرہ پڑھنا بھی مشکل اس وقت ہو جاتا ہے جب وہ انسان غور نہیں کرتا۔ تو اس کے لیے چاہیے کہ کوئی ایک آیت بھی سلیکٹ کر لیں، تھوڑا سا خلاصہ بتا دیں، لیکن کوئی نہ کوئی کام یا عمل کی بات ضرور بتائیں، اس قرآن مجید کا حق ادا ہو جائے۔ قرآن مجید کے حروف کے ساتھ ساتھ اس کی حدود کا بھی خیال رکھا جائے۔ یحییٰ ابن سعید سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انسان سے کہا، تم یقیناً ایسے زمانے میں ہو کہ اس میں علماء زیادہ اور قاری کم ہیں، اس زمانے میں قرآن کی حدود کی حفاظت کی جاتی ہے، یعنی احکامات کے اوپر عمل کیا جاتا ہے اور اس کے حروف کو ضائع کر دیا جاتا ہے، یعنی بہت تکلف سے ادا نہیں کیا جاتا اس کے حروف کو۔ تو مانگنے والے کم ہیں اور دینے والے زیادہ ہیں۔ اس زمانے کے لوگ نماز لمبی کرتے ہیں، خطبہ چھوٹا کرتے ہیں، وہ اپنی خواہشات سے پہلے عمل کو ظاہر کرتے ہیں، اور عنقریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا اس میں علماء کم اور قاری زیادہ ہوں گے۔ اس زمانے میں قرآن کے حروف کی حفاظت کی جائے گی لیکن اس کی حدود کو ضائع کر دیا جائے گا، یعنی احکامات پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ مانگنے والے زیادہ اور دینے والے کم ہوں گے۔ اس میں لوگ خطبہ لمبا کریں گے اور نمازیں چھوٹی کر دیں گے، قل هو اللہ احد کے ساتھ ہی نماز ختم۔ اور اس زمانے میں لوگ اپنے عمل سے پہلے اپنی خواہشات کو ظاہر کریں گے، یعنی باتیں زیادہ کریں گے لیکن عمل کم ہوگا۔ تو پھر ہمارے لیے ضروری کیا ہے کہ انسان اپنے عمل سے قرآن کی تصدیق کرے کہ واقعی وہ قرآن کو سچا مانتا ہے، وہ اہل قرآن ہے، کیونکہ جس چیز کی سچائی کا اسے یقین ہوتا ہے اسے وہ اپنے عمل میں بھی ضرور لے کر آتا ہے اور اس کو حاصل کرتا ہے اور پھر اس کو استعمال بھی کرتا ہے۔ الحمدللہ جی، ہماری 5 آیات سورہ ہود کی مکمل ہو چکی تھیں اور آج ہم آیت نمبر 6 سے آغاز کریں گے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ زمین اللہ نے بنائی ہے اور اس پر جتنے بھی جاندار ہیں
چاہے انسان ہے یا جن ہے یا حیوانات ہیں یا چرند پرند مچھلیاں، جو کچھ ہے پانی کی مخلوق، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ ان کے رزق کا بھی انتظام فرمایا۔ اسی لیے فرمایا زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، گویا اللہ ہی رازق بھی ہے۔ تو یہی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر انسان کا رزق مقرر ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم سے 4 چیزوں کے معاملے میں فارغ ہوا جا چکا ہے: اس کی تخلیق، اس کے اخلاق یعنی صورت اور سیرت، یہ دونوں چیزیں، اور تیسری چیز ہے اس کا رزق، اور چوتھی چیز ہے اس کی موت۔ رزق بھی مقرر کر دیا گیا ہے، موت بھی مقرر کر دی گئی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے رزق سے بھاگنے والا بھی رزق پا کر رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم اپنے رزق سے اس طرح بھاگے جس طرح موت سے بھاگتا ہے تو رزق اس کو اسی طرح پا لے گا جس طرح موت اسے پا لیتی ہے۔ یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی ضروریات کا انتظام کیا ہے۔ اس لیے اس معاملے میں انسان کو کوشش تو کرنی چاہیے مگر حد سے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، پریشانی فکر آخرت کے بارے میں ضرور ہونی چاہیے کہ کل کیا ہوگا، میں نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے، کیا میری دنیا کے جتنے عمل ہیں وہ میری آخرت میں کام آئیں گے، کیا میں اس کے لیے کچھ کر رہا ہوں کہ نہیں۔ تو اس لیے اپنے ہر کام میں نیت خالص کیا کرنی ہے کہ یہ میں نے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ الحمدللہ جی، پارہ 12 جو ہے ہمارا وما من دابہ، اس میں کچھ مضامین جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ مختصر خلاصہ کے طور پہ بیان کرتی ہوں۔ اس کے آغاز سے پہلے اللہ رب العزت نے پارہ نمبر 12 اور رکوع نمبر 2 سورہ ہود وما من دابہ پارہ میں فرما دیا زندگی کی آزمائش اور انسان کی بے صبری، دین فطرت کی دعوت، ظالموں کے اعتراضات اور ان کا انجام۔ تو اس رکوع کی ابتدا میں انسان کی اس کیفیت کا تذکرہ ہے جب وہ خوشحالی میں ہوتا ہے تو اللہ کو مانتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص اپنے فضل و رحمت سے نوازا ہوا ہے۔ لیکن جیسے ہی کوئی نقصان پہنچتا ہے تو پھر وہ اللہ سے کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے، عبادت میں یکسوئی اور جوش ولولہ چھوڑ کے ناشکری کے کلمے منہ سے جاری کر دیتا ہے، اپنی بدحالی کی اللہ رب العزت سے شکوے شکایتیں شروع کر دیتا ہے۔ تو ہم اس میں پڑھیں گے کہ اللہ رب العزت کو یہ ادا انسان کی پسند نہیں ہے اور اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ آگے رکوع نمبر 3 میں فرمایا گزشتہ ایام اور وقایع سے استشہاد، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت تبلیغ کے بارے میں۔ اس رکوع میں تاریخ انسانی کے ان ابواب کے ذریعے تذکیر و عبرت کے جملہ پہلوؤں سے روشناس کروایا جا رہا ہے جس میں انسان بالعموم غفلت اور سرکشی سے تباہ ہوتا رہا ہے۔ اس کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سے کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق انسانوں کو غفلت سے جگانے کے لیے ہر قوم میں انبیاء مبعوث کیے۔ حضرت آدم کے بعد سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب علیم سے ڈرانے کی کوشش کرتے رہے اور دعوت اللہ پیش کی۔ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا سارا تذکرہ ہے جو کہ آپ مزید ڈیٹیل کے ساتھ جان سکتے ہیں۔ قصص القرآن ہم نے اپنا دوسرا کورس جو ہے شروع کیا ہوا ہے رات کے سیشن میں، تو آپ اس کو اپنے یوٹیوب چینل المدرسہ ام علی شان سے بھی ریسیو کر سکتے ہیں۔ قصص القرآن میں مزید ڈیٹیل جو ہیں اس واقعے کی درج ذیل ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 4 میں ہم پڑھیں گے قوم کی سرکشی اور مجادلانہ خصوصیت کے بعد کشتی کی تعمیر اور طوفان کا ظہور۔ تو گزشتہ رکوع سے مسلسل حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ چلتا آ رہا ہے، جبکہ ان کی قوموں نے ان کی دعوت کو ٹھکرایا اور لمبی مدت گزر گئی تو آخر اللہ کا حکم یعنی ان کو عذاب آ پہنچا۔ پھر اس کے بعد آخری آیات مبارکہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ان کو تسلی دی جا رہی ہے اس سارے واقعے کو بتانے کے بعد۔ رکوع نمبر 5 میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کی سرکشی اور اس کا انجام کہ قوم عاد کا قصہ کیا بیان ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو بتا رہے ہیں کہ اگر اس نے کامیاب زندگی بسر کرنی ہے تو اللہ کے پیغمبروں کے بتائے ہوئے راستے کے علاوہ کوئی صحیح راستہ نہیں ہے، اور عروج و زوال کی کہانیاں ہیں مزید۔ تو یہ سب کچھ جو ہے یہ حکمت کی باتیں ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت ہمیں سنوارنا چاہتے تھے۔
امت مسلمہ کے لیے تمام پچھلی کہانیاں کس لیے درج ہیں، جن کو قصے کہا جاتا ہے. یہ قصے نہیں، یہ کہانیاں نہیں، بلکہ یہ عبرت کی باتیں ہیں. آخرکار عاد کی قوم اپنے انجام کو پہنچ گئی، اور عاد کا لشکر جو تھا وہ صحرا پر کس طرح سے مشتمل تھا، یہ تھا سارا تذکرہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہوگا. رکوع نمبر 6 میں ہم پڑھیں گے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کی سرکشی اور ہلاکت. مسلسل انبیاء کے ہی واقعات آ رہے ہیں، اور دعوت اللہ کا جو ہے ذکر ان تمام رکوع میں آ رہا ہے. تو اس رکوع میں قوم سمود کا تذکرہ ہے. قوم سمود کو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دی. جس طرح انبیاء سابقہ نے کہا تھا، اسی طرح آپ نے بھی اللہ کی بندگی کی طرف بلایا اور فرمایا کہ اللہ ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اسی کی عبادت کی طرف رغبت دلائی. اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اس ہولناک عذاب سے بچا لیا. اس قصے میں ہر آنے والے دور کے لیے ایک عبرت کا نشان ہے کہ لوگ اللہ کی عذاب کے آنے سے پہلے سنبھل جائیں اور اس کی طرف یکسوئی سے رجوع کریں. پھر رکوع نمبر 7 میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کی ہلاکت. اس رکوع میں قوم سمود کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے. حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے انبیاء کی طرح نبوت سے سرفراز فرمایا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی، لیکن انہوں نے آپ کی بات بھی نہ سنی. چنانچہ سب سے پہلے اللہ کے فرشتے آدمیوں کی شکل میں آئے اور ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی اور قوم کے لیے عذاب لے کر آئے. اس کا تذکرہ ہے. اور پھر یہ بھی کہا، خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کی، جس کا نام یعقوب ہوگا، جس کا نام اسحاق ہوگا اور جس کا نام یعقوب ہوگا. اس میں ہم انشاءاللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مزید جانیں گے کہ ان کے ہاں اولاد کس طرح ہوئی تھی. اور پھر رکوع نمبر 8 میں ہم پڑھیں گے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ اور دعوت اور ان کا انجام. تو اس رکوع میں اہل مدین کا تذکرہ ہے. یہ قوم خلیج عقبہ کے قریب جزیرہ نما سینا میں اور اس سے متصل عرب میں آباد تھی. یہاں کے لوگ آسودہ حال تھے. یہ خوشحالی کی وجہ سے اللہ کو بھول گئے تھے اور حرص اور لالچ میں مبتلا ہونے کے باعث ناپ تول میں کمی شروع کر دی تھی. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بھی عذاب ہوا اور اللہ کی پکڑ آئی، اور کس طرح سے اللہ نے سزا دی اس کا تذکرہ ہے، جو کہ ہم شروع کے پاروں میں ڈیٹیل کے ساتھ بھی پڑھ چکے ہیں. یہاں پہ مختصر فارم میں تمام ان انبیاء کا ذکر جو ہے، کیونکہ یہ بڑی بڑی قومیں تھیں اور ان کے اوپر بڑے بڑے عذاب آئے تھے، تو یہ تذکرہ جو ہیں جتنے بھی یہاں پہ لکھے گئے ہیں درج ذیل ہیں. پھر رکوع نمبر 9 میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی دعوت اور معجزے اور فرعونیوں کا انجام. اس رکوع میں اجمالاً حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی دعوت اور معجزوں سے استشہاد کیا گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعون کے طرف بھیجا معجزات کے ساتھ، اور پھر فرعون نے اور اس کی قوم نے کس طرح سے ظلم کرنے سے وہ باز نہ آئے اور انہوں نے انکار کیا، پھر ان کا انجام کیا ہوا، وہ سارا واقعہ درج ذیل ہے. رکوع نمبر 10 میں ہم پڑھیں گے دنیا میں سعادت اور شقاوت کی 2 راہیں ہیں، مہلت عمل کے بعد جزائے عمل. یہ سورۃ ہود کا آخری رکوع ہے. اس میں فرمایا کہ انسانوں کے مابین یعنی انسانوں کے درمیان اختلاف عمل اور ان کا سعادت اور شقاوت کی 2 مختلف راہوں پر چلنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس طرح اٹل فیصلے کے مطابق ہے جس کی روح سے وہ انسانوں کو مہلت عمل دے کر آزمانا چاہتا ہے. یہاں آغاز میں تورات کی مثال دے کر یہی بات سمجھائی جائے گی، اور انسانوں کو نیکی اور بدی کی دونوں راہوں میں سے کسی راہ پر بھی چلنے کے مکمل طور پر اختیار دیا گیا، اس کا بھی ذکر ہے. اور بنی اسرائیل کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اختلاف کیا. پھر آخری آیات میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمام امت کو تسلی دی گئی ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ گزشتہ امتوں کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان سے سبق حاصل کر کے سچ اور حق کا راستہ اختیار کرو، اور جو لوگ اس کو قبول نہیں کرتے تو ان سے الجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے طرز عمل کریں اور مسلمان اپنی طرز پر عمل کریں. اللہ کی مدد ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. بس اللہ ہی پر بھروسہ رکھو. یاد رکھو اللہ ہی نے آسمان و زمین کی چھپی باتوں کا علم رکھتے ہوئے اور تمام کاموں کو اس طرح سے بنایا ہے کہ ہر ایک انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، ان پر غور و فکر کرے. سورہ ہود اور سنت اللہ. سورہ ہود میں جو کچھ قوانین بتائے گئے ہیں، پھر اس میں قصص بھی ہیں، یعنی نیز جتنی بھی قوموں کا تذکرہ ہے یہ عروج و زوال سے استشہاد کیا گیا ہے. قرآن تذکیر و تبشیر کے لیے جو باتیں بطور دلائل پیش کرتا ہے وہ تمام چیز
کس کے لیے ہے؟ جنہیں نور بصارت عطا کی گئی ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کائنات میں سب سے بڑی حقیقت قوانین فطرت میں وحدانیت ہے، اپنے رب کو یکتا ماننا۔ جس طرح ہر فعل کے لیے فطری قوانین مقرر ہیں، اسی طرح قوم اور جماعتوں کے لیے عروج زوال بھی، حیات و ممات، سعادت و شقاوت، ہر ایک یعنی قانون اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں، تو ہمیں ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرنا ہے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ اس قانون کو سنت اللہ سے تعبیر کیا ہے۔ فرماتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس قرآن مجید کی آیت ہی دی ہے اس کی وضاحت میں، سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ کے قانون کا دستور اگلے لوگوں میں یہی رہا ہے اور اللہ کی سنت میں کبھی بھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اسی طرح فرماتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تجھ سے پہلے جن رسولوں کو ہم نے بھیجا ہے ان کے لیے ہماری سنت یہی رہی ہے اور ہماری سنت کبھی ٹلنے والی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے جس کے احکام بیان کیے گئے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلو۔ تو یہ تمام انبیاء کو تلقین جو کی گئی ہے، ہمارے لیے بھی اسی طرح حکم بیان کیا گیا کہ وحدت کی تصدیق کی جائے اور کفر کا، شرک کا انکار کیا جائے۔ الحمدللہ جی، پھر ہمارا یہاں پہ سورہ ہود تکمیل ہوتی ہے اور سورہ یوسف کا آغاز ہوگا اسی پارے میں۔ سورہ یوسف مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ یہ قرآن مجید کی 12ویں سورت ہے اور اس کے 12 ہی رکوع ہیں۔ یہودیوں کے اشارے پر قریش مکہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لینے کی غرض سے استفسار کیا کہ آپ ہمیں ان پیغمبروں کا حال سنائیے جو شام میں رہتے تھے اور ان کا بیٹا مصر کی طرف نکال دیا گیا اور باپ بیٹے کے غم میں اس قدر رویا کہ بینائی جاتی رہی۔ اس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ تو نبی امی ہے، اگر یہ سچا نبی ہے تو پچھلی قوموں کو کچھ نہ کچھ تو واقعی اس کو وحی کے ذریعے بتائے جائیں گے۔ کیسا سوال کیا، کتنے سال پہلے کا سوال کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا۔ یوسف اس سورت کا مخصوص نام ہے، تو یہ صرف نام ہی نہیں ہے بلکہ اس سورت کا موضوع بھی یہی ہے، کیونکہ اس میں شروع سے آخر تک حضرت یوسف علیہ السلام کا ہی قصہ تفصیلاً بیان کیا گیا ہے، اور یہ قرآن میں کسی اور جگہ کوئی قصہ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ، اتنا تفصیلاً بیان نہیں کیا گیا۔ یہ قصہ اس خوبی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ نہ صرف سوال کا جواب مل گیا بلکہ یہ ارباب بصیرت کے لیے اخلاق فاضلہ اور تعمیری کردار کے ہم پہلو نمونوں کے جواہرات سے لبریز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قصے کو احسن القصص کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اور سورہ یوسف، اس کو احسن القصص کہا گیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ بہترین قصہ ہے کہ اس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے واقعات کو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے حالات کے تناظر میں پیش کیا گیا ہے۔ قریش مکہ کے استفسار پر جب یہ قصہ انہیں سنایا گیا تو حقیقت میں یہ انہی پر جذبہ کیا گیا تھا اور انہیں جتایا گیا تھا کہ جس طرح برادران یوسف نے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے ساتھ برا رویہ رکھا تھا، اسی طرح قریش مکہ بھی اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاندانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کی مزید ڈیٹیل ہے جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی کا قصہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ رکوع نمبر 1 میں ہم پڑھیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اور آل حضرت یعقوب علیہ السلام پر نعمتوں کی تکمیل۔ تو آغاز میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو صاف اور واضح تمہاری اپنی زبان میں نازل فرمایا ہے تاکہ تم خوب اچھی طرح سمجھ لو۔ چونکہ قرآن کے اولین مخاطب اہل عرب تھے، اس لیے یہ فرمایا کہ یہ عربی زبان اس کا نزول ہے۔ اور الحمدللہ دیکھیں ہم بھی قرآن مجید کو، حالانکہ وہ عربی زبان میں ہے لیکن ہم پڑھ سکتے ہیں اور بہت آسانی کے ساتھ اسے سمجھ بھی سکتے ہیں۔ ہماری ہر ایک زبان میں اللہ رب العزت نے اس کا نزول بھی کر دیا ہے، تو سبحان اللہ، یہ اللہ کا خاص انعام ہے۔ اس کو پورے غور و فکر کے ساتھ سنیے گا اور سمجھیے گا۔ اس سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جس بات سے فتنہ اور فساد اور حسد وغیرہ کا اندیشہ ہو وہ لوگوں میں پھیلانی نہیں چاہیے بلکہ اس کو مخفی رکھنا بھی بہتر ہے۔ اور مزید تعلیمات دی گئی ہیں بہت ہی خوبصورت جو کہ ہمیں آگے موضوع میں آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا مصر میں جو واقعہ گزرا تھا عزیز مصر کے ساتھ، وہ تمام واقعہ اس میں درج ذیل ہے۔ رکوع نمبر 2 میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے، حقیقت حال پوچھنے والے تھے ان کے بارے میں تمام تذکرہ جو ہے، بڑی بڑی نشانیاں اور عبرت تمام باتیں درج ذیل ہیں۔ اور عزیز مصر کی بیوی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دوسری آزمائش کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ تعالی، وہ بھی کافی ڈیٹیل کے ساتھ ہے، ترجمے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ پھر اس میں ہمیں یہ بھی ہے کہ قید کی زندگی اور دعوت تبلیغ کا آغاز کیسے ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ پھر ہم پڑھیں گے بادشاہ مصر کا خواب
اور حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی۔ اور اس میں جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے حکمت مشیت الہی کے مطابق کئی برس تک جیل میں رہے، پھر جب آپ کی رہائی کا وقت آیا تو مشیت الہی دیکھیے کہ بادشاہ مصر نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں، اور مزید یہ پورا ڈیٹیل کے ساتھ واقعہ جو ہے ان کی خواب کا وہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ ذریعہ کس کا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا۔ تو جو انہوں نے تعبیر بتائی تھی اس کی بنا پر بادشاہ نے ان کو اپنے پاس بلایا، اور پھر وہی بچہ جس کو اس کے بھائیوں نے دشمنی اور اناد کی غرض سے کنویں میں پھینک دیا تھا، کس طرح اللہ رب العزت نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی۔ کتنا بہترین سبق ہے ہمارے لیے کہ ہمیں کبھی بھی اللہ پر توکل نہیں چھوڑنی چاہیے، کتنے ہی برے حالات آ جائیں لیکن زوال ہمیشہ نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت ہمیشہ بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں، ایک تاریکی پہلو آتا ہے، رات آتی ہے، مگر دن صبح ضرور چڑھتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور بھی مزید اس میں بہت ہی ایسے پہلو ہیں کہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، عبرت کے لیے بھی، سیکھنے کے لیے بھی، اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے بھی، اخلاقی لحاظ سے بھی بہت ساری خوبصورت باتیں ہیں، تو پورے غور و فکر سے سنیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم اپنے پارے کا آغاز اب کرنے لگے ہیں۔ الحمدللہ یہ تھا اس کا مختصر خلاصہ۔ 12واں پارہ وما من دابہ، آغاز کرتے ہیں سورہ ہود آیت نمبر 6 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وما من دابہ، آیت نمبر 6 میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے، اللہ جل شانہ کے علم کا یہ حال ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کا گھونسلہ، ایک ایک کیڑے کا بل، ان کی تخلیق، ان کی بقا، ان کے لیے سامان زیست سب کچھ مہیا کرنا، ہر آن ان کی نشو و نما کی خبر گیری کرتے رہنا کہ کون جاندار کہاں رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جائے گا، جس کی صفات میں ہمہ گیری ہے اس ذات کے بارے میں، یہ گمان کرنا کہ تم اس سے چھپ سکتے ہو یا اپنے اوپر پردہ ڈال کر اس کی پکڑ سے بچ سکتے ہو، یہ سوچ نادانی کی سوچ ہے۔ اگر دائی حق سے تم چھپ بھی گئے تاکہ تم اس کی بات تمہارے کان میں نہ پڑ سکے، لیکن اللہ سے تم چھپ نہیں سکتے کیونکہ وہ ہر آن تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ آخر تم اس سے چھپ کر کہاں جاؤ گے؟ اس روز اسی کے سامنے تمہیں حاضر کیا جائے گا۔ اور نہیں زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا، کوئی جاندار جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور وہ جانتا ہے اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی اور اس کی عارضی طور پر سونپے جانے کی جگہ کو بھی، یعنی دنیا کو بھی، اور کہاں پر انسان کی، کس جاندار کی کہاں پہ وفات، یعنی ابدی ٹھکانہ اس کا کہاں آنا ہے، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ یہ سب کچھ ایک روشن کتاب میں درج ہے، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں، اور اس کا تخت تھا پانی پر تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ آیت توحید بھی ہے کہ اللہ نے سب کچھ پیدا کیا لیکن ساتھ میں مقصد بھی بتا دیا کہ ہم کس لیے پیدا کیے گئے۔ کہتے ہیں نا کہ انسان کی زندگی میں 2 دن بہت اہمیت رکھتے ہیں، 2 دن بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک وہ دن جس دن انسان دنیا میں آتا ہے اور ہوش لیتا ہے اور وہ پہچانتا ہے کہ میں دنیا میں آیا ہوں، یہ دنیا کیا چیز ہے۔ دوسرا دن وہ اس کی زندگی میں ہوتا ہے جس دن وہ اپنی اس دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ جاتا ہے کہ میں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو الحمدللہ یہ کتاب قرآن ہمیں ہدایت دیتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ کون اچھے عمل کرے گا، تو یعنی ہمیں عمل کے لیے بھیجا گیا اس جہان میں۔
وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں کہ تمہیں اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں اور دوبارہ اٹھیں، اس بات کو وہ جادو کہتے ہیں۔ اور اگر مؤخر کیے رکھیں ہم ان سے عذاب کو ایک خاص مدت تک، تو وہ کہتے ہیں کہ کس چیز نے روک کے رکھا ہے اسے آگاہ ہو جاؤ، جس دن یہ ان پر آ جائے گا تو ان کی طرف سے پھیرا نہیں جائے گا، ان کو گھیرے میں لے لے گا وہی چیز جس کو انہوں نے استہزاء یعنی مذاق بنا رکھا ہے۔ اور اگر ہم مزہ چکھاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا، پھر جب ہم اس سے وہ چھین لیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے بالکل مایوس، نہایت ناشکرا۔ اور اگر ہم مزہ چکھائیں اسے نعمتوں کا کسی تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچتی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ ضرور کہے گا کہ میرے تو سارے درد دور ہو گئے، میری ساری مشکلیں دور ہو گئیں۔ بے شک وہ اترانے والا، فخر جتانے والا ہو جاتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کی روش اختیار کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے۔ ایسا ہی رویہ ایک انسان کی فطرت بالکل ایسی ہے جو کہ اس قرآن میں صاف واضح الفاظ میں ہمیں بتائی جا رہی ہے، اور نیک اعمال کیے انہی کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ پھر ایک اور کیٹیگری ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انعام یافتہ لوگوں کی پتہ چلتی ہے، جن کے لیے بدلہ ہے، اجر ہے، جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مغفرت بھی دیں گے اور ان کو بڑا اجر دیں گے۔ وہ کون ہیں؟ جو کہ تکلیف کے اوپر صبر کرتے ہیں، مشکلات کے اوپر صبر کرتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا تو معاملہ ہی نرالا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو بھی اس کے لیے اجر لکھ دیا جاتا ہے، جب اسے راحت پہنچتی ہے اور وہ شکر کرتا ہے تو بھی اس کے لیے اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر یہی لوگ ہیں، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر فلعلک تارک بعد۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید آپ کچھ چیزیں چھوڑ دیں اس میں سے جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اس سے تنگ ہو رہا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں ان کے اوپر اتارا گیا کوئی خزانہ، یا کیوں نہیں آیا ان کے پاس کوئی فرشتہ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں اور ہر چیز کا ذمہ دار اللہ ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس نے خود گھڑ لیا ہے؟ آپ کہیے کہ اچھا تم لوگ بھی لے آؤ اس جیسی 10 صورتیں گھڑی ہوئی۔ دیکھیں شروع میں آغاز میں ہوا تھا ایک صورت، ایک آیت، اور پھر اسی طرح سے اب یہاں پہ 10 صورتوں کا ذکر آ گیا کہ اور اس کے لیے بلا لو تم جس کو بھی بلا سکتے ہو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ یہ چیلنج ہے اللہ کی طرف سے، کن کو؟ نافرمانوں کو، جن کے لیے سزا ہے، جن کے لیے عذاب عظیم ہے، یہ ان کے لیے چیلنج ہے۔ یہ چیز کی رعایت نہیں دی جا رہی، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا اوروں کو پکار لو، بلکہ یہ نفی کی جا رہی ہے اس بات کی کہ ایسا تم کر ہی نہیں سکتے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر اگر وہ تمہارے مددگار تمہاری اس دعا کو قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ اللہ ہی کے علم سے نازل ہوا ہے، اور یہ کوئی معبود ہے ہی نہیں سوائے اس کے۔ تو کیا اب تم سرخم تسلیم کر لیتے ہو؟ جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوئے، ہم ان کے اعمال کا پورا بدلہ انہیں اسی زندگی میں دے دیں گے دنیا کی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہم اسے سب کچھ دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے سوائے آگ کے، اور اس دنیا میں انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب ہبت ہو جائے گا، یعنی وہ سب کچھ باطل ہے، اور جو اعمال انہوں نے کیے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے۔ تو بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو اور اس کے پیچھے آئے اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ میں بھی موجود تھی جو امام اور رہنما بھی تھی اور رحمت بھی، یہی لوگ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو امام اور رحمت یعنی پیشوا اور رہنما بھی کہا گیا ہے، رحمت بھی کہا گیا ہے۔ اور جو شخص اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور جو اس کا انکار کریں گے ان گروہوں میں سے، تو آگ ہی اس کے وعدے کی جگہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑیں، یقیناً یہ حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ یہاں دیکھیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کو ظالم کہہ رہے ہیں، کون؟ جو اللہ پہ جھوٹ گھڑتا ہے، جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا۔ یہ لوگ وہ ہیں جو پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، اور گواہی دینے والے کہیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ کہا تھا اپنے رب پر۔ آگاہ ہو جاؤ، ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔
جب بھی کوئی بات کریں، جب تک آپ نے قرآن میں نہیں پڑھی یا آپ نے حدیث میں نہیں پڑھی ہے، تو کوئی بات بھی خود ساختہ اللہ کی طرف، اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب مت کیا کریں کہ اللہ تو ایسا کرے گا، اللہ نے ایسا کہا ہے۔ یعنی خود سے اللہ پر جھوٹ بولنے والوں کو کیا کہا گیا ہے؟ ظالم۔ ان پر اللہ نے لعنت کر دی ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، یعنی سیدھے سیدھے احکام پتہ چل گئے ہیں، پھر حجتیں نکالنا، سوال در سوال آیتوں میں سے نکالنا کہ اچھا یہ آیت اس طرح ہے تو یہ کس طرح ہے، زکوٰۃ دیں تو کس طرح دیں، کیوں دیں، کس وقت دیں، ابھی تو اس طرح ہے۔ یعنی جو حجت بازیاں نکالتے ہیں نا، ان کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ لوگ ہیں، اور یہی لوگ آخرت کے منکر ہیں۔ یہ لوگ زمین میں اللہ کو ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی اللہ کے سوا ان کا کوئی حمایتی ہے۔ ان کے لیے عذاب 2 گنا کیا جا رہا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اسی طرح کیا جاتا رہے گا، اس لیے کہ نہ تو وہ سننے کی صلاحیت رکھتے تھے اور نہ ہی دیکھتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا اور ان سے گم ہو گیا جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے، جھوٹ گھڑا کرتے تھے۔ کچھ شک نہیں کہ آخرت میں سب سے بڑھ کر خسارہ پانے والے یہی لوگ ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن پھر ساتھ دیکھیں تلقین کی جا رہی ہے نا کہ ایمان لے آؤ، چھوڑ دو، جو کفر کر رہے تھے چھوڑ دو، ایمان لانے والوں کے لیے ساتھ ہی خوشخبری دے دی جاتی ہے، اور جو ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرتے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب کے سامنے عاجزی کی، وہ ہوں گے جنت والے، باغوں والے، اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ ان دونوں گروہوں کی مثال ایسے ہے۔ اب ایک مثال پیش کر رہے ہیں، جیسے ہم لوگوں کو مثالیں پیش کرتے ہیں نا، مثلاً ایسا کر لو، مثلاً ایسا کر لو، سمجھانے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت کا بہت خوبصورت انداز ہے کہ جب پیچھے بات سمجھا دیتے ہیں، حکم بھی صادر کر دیتے ہیں، پھر جہنم اور جنت کے بتا کے اور انسان کو خوشخبری اور نظارت دونوں بتا دیتے ہیں، لیکن پھر انسان سمجھ جائے اور بہت اچھے طریقے سے سمجھ جائے، اس کے لیے خوبصورت مثالیں بھی پیش کی گئی ہیں۔ ان دونوں گروہوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا ہو۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں مثال کے اعتبار سے؟ کیا تم نصیحت اخذ نہیں کرتے؟ افلا تذکرون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ کہ شروع ہوتا ہے، اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک کھلا خبردار کرنے والا ہوں کہ مت پوجو کسی کو سوائے اللہ کے، مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک بڑے دردناک دن کے عذاب کا۔ تو اس کی قوم کے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی کہ ہم نہیں دیکھتے اے نوح آپ کو مگر اپنے جیسا ہی ایک انسان، اور ہم نہیں دیکھتے مگر یہ کہ آپ کی پیروی کرنے والے بظاہر ہم میں سے ادنا درجے کے لوگ ہیں، یعنی رذیل لوگ ہیں، اور ہمیں نظر نہیں آتی آپ اپنے مقابلے میں تم لوگوں میں کوئی فضیلت، کوئی بڑائی، کوئی مالی جو اضافہ ہو آپ کے پاس، یا معاشرتی اضافہ ہو آپ کے پاس، ایسا کچھ بھی ہم فضیلت نہیں دیکھتے، بلکہ ہمارا گمان تو یہی ہے کہ تم لوگ جھوٹے ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، ذرا غور کرو، اگر میں پہلے سے ہی اپنے رب کی طرف سے بینہ پر تھا، اور اب اس نے مجھے اپنے پاس خاص رحمت بھی عطا فرما دی ہے، اور وہ یہ چیز ہے کہ جس کو تمہاری نظروں سے پوشیدہ رکھا گیا ہے، تو کیا ہم چپکا دیں تم پر اس کو زبردستی، جبکہ تم لوگ اس کو ناپسند کرتے ہو؟ اور اے میری قوم کے لوگوں، میں تم سے اس کے بدلے کوئی مال طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو بس اللہ ہی کے ذمے ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کو دھتکارنے والا بھی نہیں ہوں، وہ یقیناً اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت میں مبتلا ہو گئے ہو۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، ذرا سوچو کہ اگر میں ان کو اپنے ہاتھ سے بھگا دوں تو کون میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں؟ تو کیا تم لوگ نصیحت اخذ نہیں کرتے؟ بار بار دیکھیں سوال کیا ہے، افلا تذکرون، کہ یہ باتیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ تو نصیحت کے لیے ہیں، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں۔ دیکھیے یہاں پہ نفی شرک کی جا رہی ہے کہ غیب دان صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہر نبی کی الفاظ یہی رہے ہیں کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جو کہ جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر دیکھ رہی ہیں کہ اللہ انہیں کوئی خیر نہیں دے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، اگر میں ان کو دور کر دوں تب تو یقیناً میں خود ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا اے نوح علیہ السلام، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور خوب جھگڑا کیا، بس لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو، اگر تم سچے ہو۔ قال انما یأتیکم بہ اللہ
انشاء وما انتم بمعجزین۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عذاب تو اللہ ہی لائے گا تمہارے اوپر اگر وہ چاہے گا، اور پھر تم اس کو شکست نہیں دے سکو گے۔ اور لیکن یہاں پیغمبر کا رد عمل یہاں پر جواب دینے کا بھی دیکھیے کہ ہر بات میں وہ اللہ کی طرف سے کہ خوشحالی بھی میں نہیں دے سکتا تمہیں، عذاب بھی میں نہیں دے سکتا، اگر اللہ چاہے گا تو وہ تمہیں دے گا، پھر تم اس کو شکست نہیں دے سکو گے، اور تم لوگوں کو میری نصیحت کچھ فائدہ نہیں دے سکتی اگر میں تمہیں نصیحت کرنا بھی چاہوں، اگر اللہ ہی تمہاری گمراہی کا فیصلہ کر چکا ہے، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے۔ ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے؟ آپ کہیے کہ اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے تو اس کا وبال مجھ ہی پر آئے گا، اور میں بری ہوں اس سے جو تم جرم کرتے رہے ہو۔ اور وہی کر دی گئی نوح علیہ السلام کی طرف کہ اب کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا تمہاری قوم میں سے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لا چکے ہیں، تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں آپ علیہ السلام اس کی وجہ سے غمگین نہ ہوں، اور آپ پر ہر طرح کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ کشتی بنائیے ہماری نگاہوں کے سامنے، ہماری نگاہوں کے سامنے الفاظ دیکھیے اللہ رب العزت کے کہ آپ کشتی بنائیے اور ہمارے سامنے بنائیں اور ہماری ہدایات کے مطابق بنائیں، یعنی ہم جو بھی کام کریں دنیاوی ہو یا دینی، اللہ رب العزت کا جس طرح حکم دیا گیا ہے ہمیں اس کے مطابق کرنا چاہیے، حضرت نوح علیہ السلام کی سنت کو فالو کرتے ہوئے اور ہماری ہدایات کے مطابق، اور جو ظالم ہیں ان کے بارے میں اب مجھ سے بات نہ کیجیے۔ ظالم کون تھے؟ جو نافرمان قوم تھی جس میں ان کا بیٹا بھی شامل تھا۔ اب یہ سب کے سب غرق کیے جائیں گے، اور آپ علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، اور جب بھی آپ علیہ السلام کے پاس سے گزرتے آپ کی قوم کے سردار تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے۔ نوح علیہ السلام فرماتے کہ اگر آج تم ہم سے مذاق کر رہے ہو تو وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ ہم بھی تم سے مذاق کریں گے، جیسے کہ تم اب تمسخر اڑا رہے ہو تو عنقریب تم جان لو گے کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر اترتا ہے وہ عذاب جو قائم رہنے والا ہے اور دائمی ہوگا۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور جوش سے ابل پڑا، ہم نے کہا اے نوح، تنور یعنی جس طرح تندور میں شعلے بھڑکتے ہیں اس طرح پانی کے اندر، دریا کے اندر شعلے ابلنے لگ پڑے تھے، وہ اس قدر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ تو ہم نے کہا اے نوح علیہ السلام، اپنی اس کشتی میں تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا رکھ لو، اور اپنے اہل و عیال کو بھی سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے حکم گزر چکا، اور ان لوگوں کو بھی سوار کر لیں جو ایمان لائے ہیں اور نہیں ایمان لائے تھے آپ کے ساتھ مگر بہت ہی کم۔ ان ربی لغفور الرحیم، ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم کا بیان آ گیا، اور نوح علیہ السلام نے فرمایا سوار ہو جاؤ اس میں اللہ کے نام کے ساتھ، اس کا چلنا بھی اور اس کا لنگر انداز ہونا بھی یقیناً میرے رب بخشنے والے اور بہت رحم فرمانے والے ہی کا ہے۔ اور وہ چل رہی تھی ان سب کو لے کر پہاڑ جیسی موجوں کے درمیان سے، اور نوح علیہ السلام نے پکارا اپنے بیٹے کو، اور وہ ایک کنارے کی طرف تھا کہ اے میرے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رہو۔ اس نے کہا کہ میں ابھی کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ دیکھیں عذاب سے نہیں ڈرا، جب اللہ کی طرف سے کسی چیز کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نذیر بھی ہیں، خبیر بھی ہیں، بشیر بھی ہیں، اللہ کی طرف سے اگر ایک چیز کے بارے میں ڈرایا جا رہا ہو، یہاں تو نبی ہیں اس وقت کے اور وہ کہتے ہیں تو کیا کہا، اپنی ذات کے اوپر بھروسہ۔ اس سے کتنا بڑا ہمارے لیے عبرتناک سبق بھی ہے کہ کبھی بھی اپنی ذات کے اوپر توکل نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں میں اللہ کے اس حکم کو نہیں مانتی تو بھی میں زندگی بہت اچھی گزار لوں گی، کبھی بھی نہیں، کیونکہ ایسوں کا انجام کیا ہے وہ آگے درج ذیل ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے اللہ کے حکم سے سوائے اس کے جس پر اللہ ہی رحم فرما دے گا، اور حائل ہو گئی ان دونوں کے درمیان ایک موج اور وہ ہو گیا غرق ہونے والوں میں سے، اور حکم ہوا کہ اے زمین تو اپنے پانی کو نکل جا، اور اے آسمان تو بھی اب تھم جا، یعنی اوپر سے بھی بارش ہو رہی تھی، نیچے بھی شولوں کی طرح سے پانی ابل رہا تھا اور سب غرق ہو گئے۔ پھر جب ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے درمیان اکاڑ کر دی، پھر نوح علیہ السلام کی قوم کو نجات دی جو ان کے ساتھ تھے، کشتی میں سوار تھے۔ اب حکم ہوا تھم جا، اور پانی سکھا دیا گیا اور فیصلہ چکا دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور کہہ دیا گیا دوری یعنی ہلاکت ہے اس قوم کے لیے جو ظالم تھی۔ اور پکارا انہوں نے، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو اور کہا اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا، یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تمام حاکموں میں سے سب سے بڑا اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا حاکم تو ہی ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اس کے اعمال غیر صالح ہیں، یعنی وہ نیکوکار نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کریے جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جذبات سے مغلوب ہو جانے والے میں سے نہ بنیں۔ یعنی کدھر اللہ کی محبت ہے، کدھر بیٹے کی محبت ہے۔ اب باپ کی تڑپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ میری محبت کے آگے اولاد کی محبت کو ترجیح مت دیجیے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کتنی بہترین سنت ہے، بہترین طریقہ، ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے حکموں کے آگے کسی کو پریفر نہیں کرنا، چاہے وہ ہماری اولاد ہے، شوہر ہے، بہن ہے، بھائی ہے، یعنی کوئی بھی رشتہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری ذات کے آگے کسی کو مقدم نہ کرو۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے ایسی بات کا سوال کروں جس کے بارے میں میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ فرمایا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں ہو جاؤں گا خسارہ پانے والوں میں سے۔ دیکھیے یہاں پہ یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کم از کم اپنے عمل کی تو فکر کرنی چاہیے نا، دوسروں کی فکر کریں، لیکن جب دیکھیں کہ وہ کسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے انکار سے ہٹ نہیں رہے تو پھر کم از کم اپنے عمل کی فوراً فکر کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ ان کی فکر میں اپنا عمل بھی ضائع کر دیں۔ انہوں نے ساتھ ہی اپنے لیے دعائیں شروع کر دی کہ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر میں بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو حکم ہوا اے نوح اتر جاؤ ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ، جو آپ پر بھی ہوں گی اور ان امتوں پر بھی ہوں گی جو آپ کے ساتھیوں کی نسلوں میں سے وجود میں آئیں گے، اور کچھ اور قومیں بھی ہوں گی جنہیں ہم دنیا کے کچھ فوائد دے دیں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف، اس سے پہلے نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم ان کو جانتی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی طرح سے سارا کچھ بتا کے اور پھر آپ کو صبر کی تسلی دے رہے ہیں۔ فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، یقیناً انجام کار بھلا ہی ہوگا اہل تقوی کا۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہاں پر ہمارا پہلا ربع جو ہے سورہ ہود کا آیت نمبر 44 پر تکمیل ہوتا ہے، لیکن میں نے یہ رکوع مکمل کروا دیا ہے ان العاقبۃ للمتقین آیت نمبر 49 پر۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اسی طرح صبر کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں متقین میں شامل فرما دے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ یہاں پہ ہمارا پہلا ربع تکمیل ہوتا ہے پارے کا۔